علی بھائی اگلا سوال ہے، ویڈیو گیمز اور اسنوکر کلب سے حاصل ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ پلیز وضاحت فرمائیے گا، والسلام۔ دیکھیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کسی بھی خاص چیز کو حلال و حرام کے بارے میں طے کرنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اس سے جڑی ہوئی ساری چیزوں کو دیکھ لیں۔ کیٹاگوریکلی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویڈیو گیم کھیلنا یا سنوکر کھیلنا یا لوڈو کھیلنا یہ حرام ہے، جب تک کہ اس کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو جائے۔ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا حلال ہے، لیکن اگر میاں بیوی کے رشتے کے بغیر ہے تو حرام ہے۔ تعلق ایک ہی ہے لیکن نوعیت مختلف ہوگی۔ اس طریقے سے ویڈیو گیمز اگر کسی جگہ پہ اس اعتبار سے ہو رہی ہیں کہ وہ جوئے کی کیٹیگری میں فال کر رہی ہیں تو پھر وہ تو سر حرام ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جو ہارے گا پیسے دے گا، دوسرے کے پیسے ڈوب گئے۔ ہاں اگر یہ ہو کہ دونوں دوست مل کے اسلامی بھائی کسی جگہ سنوکر یا ویڈیو گیم کھیلیں، کوئی جیتے کوئی ہارے، اینڈ رزلٹ یہ ہو کہ پیسے دونوں آدھے آدھے دیں، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کرکٹ میں بھی آج کل جوا لگا ہوا ہے، آج کل خیر کافی عرصے سے ہے، تو وہ جوا بھی حرام ہی ہوگا۔ یہ دو چیزیں نا اللہ تعالیٰ کو بڑی ناپسند ہیں جی، معاشی کیٹیگری میں جو چیزیں فال کرتی ہیں، ایک سود اور دوسری جوا۔ سود کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اس کے خلاف جنگ ہے جو سود کھاتا ہے، چاہے سود بالرضا ہو یا بالجبر ہو، زنا بالجبر ہو یا بالرضا۔ زنا کو فی نفس ہی اللہ نے حرام کیا ہے، سود کو بھی فی نفس ہی اللہ نے حرام کیا ہے، تاکہ استحصالی نظام نہ ہو۔ اور جوئے کے بارے میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جوا، شراب اور یہ جو جوئے کے لیے وہ تیر چلائے جاتے ہیں 5 سے، یہ سب کے سب شیطانی اعمال ہیں اور پلید چیزیں ہیں۔ اور پھر اللہ نے دھمکی دی اینڈ پہ، باز آتے ہو کہ نہیں؟ جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ جوئے میں یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بیٹر فیکٹس آف لائف کو فیس نہیں کرنا چاہتا، راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے کہ یار کوئی محنت نہ کرنی پڑے، بس لگاؤ تو۔ اور سودی ذہنیت کیا ہے کہ جو پیسہ کمایا ہے محنت سے، اس کو پھر لگاؤ اور پیسے سے پیسہ کماؤ۔ کاروبار تو مشکل ہے نا، اس میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے، سود میں تو نقصان ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے لینا ہی لینا ہے۔ تو یہ دونوں کے پیچھے دنیا اور مال کا فتنہ ہے۔ اور شراب اور جوئے کو آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے اکٹھا ذکر کیا ہے۔ شراب میں بھی یہی ہے کہ چلو میں بلی تو غائب نہیں کر سکتا، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں، نشے میں آؤں تو جناب ساری تکلیفیں دور، کہتے ہیں نا جناب وہ نشہ کیا تو سب کچھ دور ہوگی تکلیف، حالانکہ پریکٹیکلی وہاں پہ موجود ہے۔ یہ بھی شارٹ کٹ ہے تکلیف دور کرنے کا، جوا بھی شارٹ کٹ ہے۔ البتہ اگر جوئے والا معاملہ نہ ہو، سنوکر پہ آپ جاتے ہیں، آپ کھیلیں، آدھے آدھے پیسے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ٹورنامنٹس ہو رہے ہوتے ہیں نا کرکٹ کے، اس میں ابتدائی فیس لی جاتی ہے اور وہ نامنل فیس عموماً ہوتی ہے، اور وہ سب سے فیس لی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ اس ٹورنامنٹ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس میں جو کچھ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو اینڈ پہ ظاہر ہے جو جیتتا ہے اس کو انعام ملتا ہے ٹرافی کی شکل میں یا تھوڑے بہت پیسے مل گئے، باقی لوگوں کا کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو یہ اس کو ہم جوا اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ان سے لی ہوتی، وہ تو صرف سروس چارجز لیے ہوتے ہیں۔ ہاں ادھر بھی اگر لاکھوں روپیہ لیا جائے اور کہا جائے کہ یہ 12 ٹیمیں ہیں، 12 لاکھ ہے، جو جیتے گا اسے 12 لاکھ ملے گا، باقیوں کا لاکھ گیا، تو پھر وہ بھی جوا ہو جائے گا۔ جس طرح ایک اور فارم جوئے کی لکی کمیٹی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، کمیٹی ڈالنا دنیا میں ایک نیکی کے کاموں سے ایک کام ہے کسی غریب بندے کے ساتھ، اور یہ وہی چیز ہے جسے قرض حسنہ کہا گیا ہے۔ کمیٹی آپ دیکھیں قرض حسنہ ہوتا ہے، سود کے بغیر ہوتا ہے نا۔ 10 بندے مل کے کمیٹی ڈالتے ہیں، پہلی کمیٹی جس بندے کی نکلی ہے 10-10 ہزار ڈالی تھی تو لاکھ روپیہ وہ لے کے چلا گیا، 10 ہزار اس کا اپنا ہے، 90 ہزار اس کو آپ نے قرض حسنہ دیا ہے جو وہ آہستہ آہستہ کر کے واپس کرے گا۔ تو کتنی نیکی ہے اس کے ساتھ اگر کر دو واپس دے ویسے تو اینڈ سے پہنچتے کمیٹی ٹوٹ جاتی ہے، کہتے کمیٹی ٹوٹ گئی۔ ویسے گورنمنٹ انہوں کی ہڈی پسلی تروڑے جڑے کمیٹیاں تروڑ دینے۔ ویسے اگر اعتباری لوگوں کے ساتھ آپ معاملہ کریں نا تو کمیٹی چلتی رہتی ہے، کوئی ایسا لیکن ایک ہوتی ہے لکی کمیٹی، جو دنیا میں تو لکی کمیٹی ہے، آخرت میں وہ عذاب پہ مبنی کمیٹی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ لاکھوں روپے، اب
اس میں قرآن اندازی تو نہیں ہوئی کہ پہلی کس کی دوسری کی. قرآن اندازی تو سنت ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب سفر پہ جاتے تھے اپنی بیویوں میں قرہ ڈالتے تھے, جس کے نام نکلتا تھا اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے. تو ہر سفر میں ڈیفرنٹ بیوی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھی. تو قرآن اندازی کرنے کی بجائے وہ یہ کرتے ہیں کہ لاکھ کی کمیٹی 10 بندوں نے ڈالی نا, ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں اس کمیٹی کو جو ہے نا وہ 90,000 میں اٹھا لیتا ہوں. 90,000 کا مطلب یہ ہے کہ 90,000 گویا کہ مجھے 90,000 ہی میں لے لیتا ہوں, اوپر کا جو 10,000 ہے نا وہ تم باقی 9 بندے آپس میں تقسیم کر لو. تو سر یہ تو سود ہے, پیسے کے ذریعے پیسہ ہے. اور یہاں تو یہ تو میں آپ کو چھوٹا بتا رہا ہوں, لاکھوں کی کمیٹیاں ڈلتی ہیں. بڑے کاروباری لوگ جن کو فوراً پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, 30 40 لاکھ کی کمیٹی, 40 لاکھ کی کمیٹی ڈالتے ہیں, 35 لاکھ میں اٹھاتے ہیں, اور وہ جو 5 لاکھ ہوتا ہے نا وہ باقی لوگ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. اب اصولاً, اور وہ نکلی اس کی 40 ہے, لیتا وہ 35 ہے, 5 وہ چھوڑ دیتا ہے باقیوں کے لیے آرام کھا لیں. تو اس طرح کی لگی کمیٹیاں یہ بھی حرام ہے, اور یہ عموماً کاروباری لوگوں کے ہاں رائج ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کاروباری لوگ تو بالکل حلال و حرام کی تمیز بہت کم لوگ ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو بس اس کے بغیر تو کاروبار چل نہیں سکتا, اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. جتنی بھی گیمیں سنوکر کی شکل میں, لوڈو کی شکل میں, انڈور ہوں آؤٹ ڈور ہوں, جب تک ان پہ جوا نہ لگے یا ہارنے والا پیسے دے اور جیتنے والا نہ دے, یہ والے معاملات نہ ہوں تو وہ حلال ہوگی. جوا لگ گیا تو وہ حرام ہوگی. پھر بعض لوگ کہتے ہیں ہم تفریح کے لیے کیا کریں, تو تفریح کریں نا میرے بھائی, آدھے آدھے پیسے ڈال کے کریں, تفریح مل کے کریں نا. اور قرآن نے تو آپ کو جو تفریح بتائی ہے وہ ہے سیرو فی الارض, زمین میں گھومے پھریں, جائیں ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, اپنا ٹائم گزاریں, نیچر کو قریب سے دیکھیں, اللہ کی قدرتیں دیکھیں. یہ آپ کے, اور آج کل تو آپ کے پاس ایک اور بہت بڑا ذریعہ ہے, نیشنل جغرافک چینل ہے, یوٹیوب پہ جائیں, جا کے دیکھیں لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں کروکوڈائلس کو سمجھنے کے لیے, ایلیفینٹس کو سمجھنے کے لیے. اتنے بڑے بڑے سیٹلائٹ چینلز ہیں جن کے اوپر اللہ کی قدرت کے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو آپ کے بزرگوں کو بھی نہیں پتہ تھی. ٹھیک ہے, تو وہ آپ ان چیزوں سے لرن کریں, کتابیں پڑھیں. زندگی اللہ نے ایک مقصد کے لیے دی ہے, اس مقصد کو پورا کریں. یہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں, بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی.